ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک. ذرا سوچیے اس لفظ کے اوپر، کتنی دعائیں، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو ملتی ہیں. آج بھی اس گئے گزرے دور میں کتنے مسلمان ہیں جو دن رات درود شریف پڑھتے ہیں نمازوں میں، عام طور پہ جمعے کے دن، اور وہ ساری دعائیں جاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو. تو میں اپنی بات کے شروع میں اس بات کی دعا کروں گی کہ اے مالک تو ہمیں ایسی زندگی جینے کی توفیق دے کہ ہمارے بعد ہمارا ذکر خیر ہو. آج ہم بہت ہی خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے. یہ بند ہے آپ کا، اس کو ذرا سوچا کریں. آج ہم بہت ہی خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم جس کلچر میں ہیں، جو ہمارا اپنا اردو سپیکنگ دیسی کلچر ہے انڈو پاک کا، عموماً ہمارا لائف سٹائل اور ہماری سوچ کیا ہے، لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ. لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ تو بڑی چھوٹی چیز ہے. ہمیں تو لوگوں کو بنانے والے رب کی فکر کرنی ہے. تو جب بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، آج الحمدللہ ہمارا یہ لیکچر ہیلی فیکس کے ایک کسی بھی، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ورنہ میں لے دیتی، کوئی ان کا انسٹیٹیوٹ ہے تو ان کے پاس قرآن پاک کی تکمیل ہے، تو اس سلسلے کا ایک اسپیشل پروگرام ہے. تو اس کے لیے آج یہ لیکچر میں آپ کے ساتھ ان کے انشاءاللہ اینڈ پہ اگر ممکن ہوا تو ان لوگوں سے ہم بات بھی کریں گے کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیسا انسان سامنے آنا چاہیے. کیا قرآن پڑھے ہوئے اور قرآن نہ پڑھے ہوئے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ حشر میں بھی کہتے ہیں لا يستوي اصحاب الجنت اور اصحاب النار. قرآن میں بہت جگہ یہ تقابل آپ کو ملے گا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں، کیونکہ دنیا میں ان کا جینا مرنا فرق، ان کے لائف سٹائل فرق، ان کی سوچ فرق. تو قرآن بندے کی سوچ کو بدل دیتا ہے. قرآن کا سب سے گہرا جو امپیکٹ زندگی میں آتا ہے نا، وہ انسان کی سوچ پہ آتا ہے. قرآن جب زندگی میں آتا ہے تو اس کے بعد ایک نیا انسان آتا ہے زندگی میں. شاہ ولی اللہ نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ایک بندے کی دو پیدائشیں ہوتی ہیں. ایک وہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، یہ دن اس کی زندگی میں اس دن ان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے. اور دوسرا وہ دن جس دن اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا. تو حقیقت یہ ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو سمجھ کر زندگی گزاریں. تو ہمیں جاننا پڑتا ہے کہ قرآن ہے کیا. تو آئیے ذرا تھوڑی سی قرآن پاک سے ہی گائیڈ لائن لیتے ہیں. سورۃ یونس آیت 57-58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. دل کو ایک تختی بنا کر اس پہ یہ آیت لکھیے. اپنے خون کو سیاہی بنا لے اور دل کو تختی بنا لے، اور دل کی دھڑکنوں سے یہ آیت لکھ لیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی،
کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ پہلے تو اس آیت کو دیکھ کر وہ لوگ جنہوں نے آج قرآن پاک پورا کیا اور آج ان کی سیلیبریشن ہے، ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ قرآن کی تکمیل ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ انسان زندگی میں جو بھی چیزیں لیتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، شادی ہوتی ہے اس کی، وہ پیدا ہوتا ہے، ان سب سے زیادہ خوشی کا موقع اور لمحہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن دے دے اور پورا کرنے والا بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ بقرہ پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر کے دعوت کی اور اس خوشی میں لوگوں کو کھلایا۔ اور انہی کا بیٹا ابن عمر کہا کرتے تھے کہ لوگوں، ہم نے علم اور عمل کا سفر ساتھ ساتھ رکھا۔ 7 سال میں 7 ایئرس میں انہوں نے سورۃ بقرہ پوری کی تھی۔ ہر آیت کا حق ادا کرتے اور اس کے بعد پھر اس پہ چلتے۔ تو آپ کے میرے لیے تو اس قرآن میں خیر ہی بہت سی ہے۔ آج اس نفسا نفسی کے عالم میں، آج اس دنیا کے اندر جس طرح سے آپ لوگوں کو پریشان دیکھ رہے ہیں، اس لیے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں آج کل فلڈ آیا ہوا ہے تو وہاں پریشانی ہے، بنگلہ دیش میں کچھ ہے تو پریشانی ہے۔ آپ دنیا کے وہ ملک جہاں دنیا کی ہر چیز ہے وہاں بھی دیکھیں تو پریشانی ہے۔ آپ ہیلی فیکس میں ہیں، یو کے میں ہیں، کچھ لوگ اس وقت ناروے سے سن رہے ہیں، باہر یوٹیوب چینل نور القرآن ٹی وی سے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، فیس بک مائی نور القرآن سے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں نا۔ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے 100% اطمینان اور خوشی کس کے پاس ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ قرآن جو آپ نے پورا کیا آج، آپ کو مبارک ہو، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو اللہ مبارک کرے۔ آپ سب جنہوں نے 14th پارہ شروع کر لیا، اللہ ان کو بھی مبارک کرے۔ آلموسٹ ہر کلاس میں ڈفرینٹ پاروں پہ ہوتے ہیں لوگ، تو میں جب ان کلاسز کو دیکھتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ان کے پاس ہے۔ سوال لکھیے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ What is the topic of قرآن؟ سائنس کا ٹاپک سائنس ہے، زوالوجی کا ٹاپک انسان، جانور، اینیملز، ان کے اندر کی چیزیں ہیں۔ باٹنی کا ٹاپک پلانٹس ہیں۔ اناٹمی کا ٹاپک ہڈیوں کا علم ہے، اور اسی طرح حساب کا علم حساب ہے۔ ہر کتاب کا کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الانبیاء سے آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ذرا سے اس پیار کو اور اس محبت کو اپنے دل پہ محسوس کیجیے۔ کسی چیز میں بندے کا نام آ جائے نا تو کان لگ جاتے ہیں۔ اخبار میں کوئی آپ کی تعریف آ جائے، کوئی آرٹیکل آپ پہ چھپ جائے، کہیں آپ کا ذکر خیر ہو جائے، لوگ وہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے چھپا لیتے ہیں۔ کئی جگہ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، کوئی فریم کرا لیتے ہیں، کسی بڑے سے ہاتھ ملا لے نا تو وہ تصویر فریم کر کے، کبھی پچھلے دور میں لوگ ڈرائنگ روم میں لگاتے تھے، اب پروفائلز پہ لگا لیتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، ہم فلاں سے ملے تھے۔ اپنا نام سب کو اچھا لگتا ہے، بچہ بھی اپنے نام پہ یوں کان کھڑے کرتا ہے۔ تو اس قرآن کا ٹاپک انسان ہے۔ قرآن انسانیت کے نام، رب کا پیغام، رب کے نام، رب کا پیغام، انسانیت کے نام۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ رب قرآن میں انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ ہم قرآن کو ثواب کی کتاب، وظیفے کی کتاب، پڑھنے کی کتاب، جنوں بتوں کو بگانے کی کتاب، اور اسی طرح سے مختلف چیزوں کی کتاب سمجھتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کھلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو کچھ اور ہی ہے۔ اگر آپ کو میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ قرآن کا ٹاپک اگر انسان ہے تو قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے؟ What is the criterion of Quran for a human؟
ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک میں 23 ڈفرینٹ آیتوں کا مجموعہ اس بات کا جواب دیتا ہے۔ دین کی بنیادی دعوت ہر دور اور ہر طرح کے حالات میں ایک ہی رہی۔ تو لکھیے چند باتیں آپ کے فائدے اور میرے فائدے کی خاطر۔ قرآن کا مطلوب انسان کون ہے؟ جو جنت کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ اور میں اس دنیا میں جنت کی تلاش میں آئے تھے۔ سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں فرسٹ گروپ میں ہی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آدم اور ابلیس کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر کے اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک چھوٹی سی بھول تھی جس نے جنت کا شاہی لباس اتروا دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو یونس علیہ السلام نے مانگا تھا نا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا سورت الاعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہ، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کوئی تجوید کی کلاس نہیں تھی آدم اور حوا کی جن کو وہاں تجوید کی دعائیں سکھائی جاتی، کوئی دعاؤں کا پیریڈ الگ سے نہیں ہوتا تھا۔ ان کو ان کی انسٹنکٹ نے بتا دیا کہ بندے سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بندہ گناہ کر کے ٹک نہیں سکتا، تو توبہ کی دعا آدم اور حوا کو سکھائی۔ تو اس دنیا میں اسلام کے اس پیغام کو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مختلف انبیاء کرام نے اس کا ذمہ لیا، اور ہم سب جنت میں ہیں۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں، وہ مسلم ہو، وہ کرسچن ہو، وہ جیو ہو، وہ سابی ہو، وہ ایتھیسٹ ہو، وہ ہندو ہو، وہ بودھا ہو، اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے نام with due respect لیجئے۔ being a human, everybody want جنہ، پیراڈائز، فریداز، کوئی جنت کہتا ہے اس کو، کوئی کچھ کہتا ہے۔ شراب کے نشے میں دھت شخص سے بھی پوچھے نا ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو پیراڈائز، وہ کہے گا یس۔ تو جنت کی طلب انسان کے لیے اللہ نے رکھ دی، اور اللہ نے اس کے لیے انبیاء کرام کا دروازہ کھول دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ آدم اور حوا کا مطالبہ کیا ہوا کہ اب اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو واپس جنت میں لے جائیں، تو کہا اب نہیں، اب ٹریک بدل دیا، اب آپ کو دنیا میں ہدایت کے راستے پہ چل کے جنت میں آنا پڑے گا، اور اس کا اللہ نے پورا اہتمام کیا۔ پروفٹس بھیجے، کتابیں آئیں، انسان کی عقل اس کی چراغ راہ بنی، انسان کی جبلت بنی، یہ کائنات بول بول کے لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہی ہے۔ اور وہی بات جس کو شاعر نے کہا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر بام رکھ دیا۔ اللہ نے ہدایت کا یہ چراغ جلا دیا تھا، اب تم اس کو کھولو اور اپنی زندگی اس کی روشنی میں خوبصورت سے خوبصورت تر کرتے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کا دل ہی نہیں کر رہا اس بات پہ کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو ہدایت ملے، تو سورج چمک رہا ہو اور کوئی انسان آنکھیں بند کر لے تو اس کی آنکھیں بند رہیں گے اور وہ کہے گا اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ اسلام کا سورج، اسلام کا چراغ ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد، لیکن ہم اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو مجموعی حالت ہے اس پہ تو اب رونا نہیں آتا، خونے جگر چلتا ہے، آنسو گرتے ہیں اندر سے انسان کے دل میں ایک تکلیف اٹھتی ہے کہ اللہ ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا، ہماری اگلی نسلوں کا کیا بنے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس روشنی کے چراغ پہ غلاف چڑھا دیے، چادریں ڈال دیں، اس کو کسی جگہ قسم کھانے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے رکھ دیا، لیکن ہم اس سے فائدہ وہ نہیں اٹھا پا رہے جو اس کا حق تھا۔ تو لہٰذا پہلی بات اتنی بات کے بعد نوٹ کرنے کی، قرآن تو ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے، لیکن آپ اگر اس پہ
چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک دعا مانگنی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، انسانیت کی دعا۔ قرآن کھولتے ہی اللہ نے انسان کو اپنا مطلوب بنانے کے لیے ایک دعا سکھائی، جو دن میں ایٹ لیسٹ 17 بار ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو جہانوں کے رب العالمین پروردگار کے حضور صراط مستقیم کی ہدایت بخشنے کی دعا۔ تو قرآن جو انسان چاہتا ہے نا، وہ انسان ہوتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلے، ٹابک ٹوئیاں نہ مارے، معاشرے کے رخ پہ نہ چلے۔ آپ سوال لکھیے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیکھیں نا کہ آپ کو یہاں سے سویڈن جانا ہے تو کوئی روڈ ہوگی نا، آپ کو ہیلی فیکس سے مانچسٹر جانا ہے تو کوئی روڈ ہوگی نا، آپ کو ہیلی فیکس سے گلاسکو جانا ہے کوئی روڈ تو ہوگی نا۔ تو سوال لکھیے کہ ہم کس صراط مستقیم کی روز بات کرتے ہیں؟ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر آپ اس کو قرآن کی ترتیب میں سے دیکھیں تو یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وقت میں دیے گئے احکام عشرہ کی صورت میں، اور پورا قرآن اس کی بار بار تاکید کرتا ہے۔ سب سے پہلی نمبر 1 جو قرآن کا آپ سے میرے سے مطالبہ ہے، قرآن کا مطلوب انسان شرک سے پرہیز کرے گا۔ آج ہمارا بہت مختصر سا لیکچر ہے، اس ٹاپک پہ پوری بک ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے عنقریب ایک ویکنڈ کے کورس میں، جو ہمارا ونس اے ویک کورس ہوتا ہے، اس میں شروع کرنے والے ہیں۔ جن کو اس کا شوق ہے وہ اس میں آ جائے، لیکن آج صرف میں آپ کو گلمپس دوں گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قیام کردہ مقام پہ اور معیار پہ پورے اتریں تو قرآن کہتا ہے شرک سے پرہیز کرنا ہے، شرک خفی جلی، پھر اس کی قسم ہے، اس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تمہاری لبوں پہ بس ایک ہی دعا رہا کرے، اسی میں تمہاری ساری دعائیں آ جائیں گی، تمہیں سب کچھ اسی کی روشنی میں مل جائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ دونوں پہ رحم کر دے، کما ربیانی صغیرہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، نماز میں بیٹھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا، وہ سب حدیث میں۔ ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ قرآن نے بتایا، آج کی نسلوں کو کون بتائے گا اگر آپ ان کو قرآن نہیں دیں گے۔ تیسری بات، والدین کے نہیں بچوں کے حقوق، مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل نہ کرو، لا تقتلوا اولادکم، لا یا قتل اولاد ابارشن کے نام پہ ہو، فیملی پلاننگ کے نام پہ ہو، یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے۔ یعنی نمبر 2 پہ والدین کے حقوق تھے، تو نمبر 3 پہ پھر بچوں کے حقوق ہیں۔ چوتھی چیز جو اسلام نہیں پسند کرتا آپ کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ کھلے اور چھپے فواحش، ان سے پرہیز کرے۔ جتنا لوگوں سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑتے ہیں نا، اتنا اللہ سے بھی ڈرتے ہوئے تنہائی میں بھی خراب چیزوں کو دیکھنا سننا چھوڑ دیں۔ اور خاص طور پہ جب آپ کے فون پہ وہ چیز آ جائے اور کوئی دیکھ نہیں رہا، ساتھ بیٹھے کو نہیں پتا کہ آپ اس وقت اپنی ونڈو سے دیکھ کیا رہے ہیں، فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پانچویں چیز، انسانی جان کی حرمت۔ اسلام کسی طور پہ قتل کو، مرڈر کو، سوسائڈ کو، بومبنگ کو، اٹیکس کو انکریج نہیں کرتا۔ اسلام از پیس، تو اپنی بھی نہیں جان لینی، کسی کی بھی نہیں لینی۔ پھر چھٹی چیز، مال یتیم ناحق کھانے سے بچنا۔ معاشرے کے دبے پسے ہوئے طبقے جن کو اپنی بات خود کہنی نہ آئے، اسلام چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کیئرفل رہیے۔ پھر ناپ تول پورا کرنا، ناپ تول یعنی ڈنڈی نہ مارو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ پھر عدل کی بات کہو، اے دلو ہوا اقرب للتقوی، بات کا فائدہ ہو یا نقصان، کوئی روٹتا ہے تو روٹے، کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو، اپنے بیگانے، اپنے نفس پہ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ماں باپ کو اس کا نقصان ہو، تمہیں ہو، بات سچ کرو۔ پھر نویں بات، اللہ کا عہد پورا کرو اور صراط مستقیم کا اتباع کرنا۔ اگر آپ اور میں ان 10 چیزوں کو دیکھ لیں تو ہم پہلے درجے کے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیجئے، ان 10 میں سے کتنے نمبر ہیں میرے، کدھر کمی ہے، کدھر زیادتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن ایک اور آپ سے تقاضا کرتا ہے، حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ حرمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یعنی جس چیز کا اللہ حکم دے دے اس کو نہ کرو،
لا تحرم ما حل اللہ لک، اور اسی طرح حرام کو حلال نہ کرو، یعنی کھانے پینے میں حرام اور حلال کا فرق دیکھو. اور پھر پہننے میں اچھا پہنو، زینت، کون سا، خذو زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف میں آتا ہے. کھاؤ پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو. اسلام آپ کو دنیا سے کاٹتا نہیں ہے، خوبصورتی سے کاٹتا نہیں ہے، لیکن لمٹس رکھتا ہے. پھر اسراف سے بچو. آپ کا میرا اسراف بالکل فرق ہوگا. کسی کی 10,000 تنخواہ ہے اور کسی کی 1 لاکھ ہے، دونوں کا اسراف فرق ہوگا. ہاں، ناجائز مال پہ $1 بھی خرچ کیا تو یہ اسراف ہے، اور حلال کمائی زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد کسی کا حق نہیں مارا، تو اس میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ 1 لاکھ کی گاڑی لے لیں، کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ لوگوں کو جلانا مقصد نہ ہو، بلکہ اس گاڑی کو چلانا مقصد ہو. پھر اسی طرح سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہ کرو. سرکشی کو اسلام پسند نہیں کرتا. ایک اور چیز جو اللہ نہیں آپ سے چاہتا مجھ سے، کہ شریعت نہ گھڑو خود ہی. آج بڑا رواج ہو گیا ہے، اللہ کا نام لے کے خود ہی شریعت اخذ کرنے لگتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے. اور یقین کریں، ہر وہ آپ کی کہہ لیجئے کہ پوسٹ جس کے نیچے ریفرنس نہ لکھا ہو، یہ کر لو تو ایسا، وہ کر لو تو وہ. مجھے ابھی صبح ہی کسی نے کہا کہ آج کل فلاں کے بڑے میسیجز آ رہے ہیں، یہ صورت اتنی دفعہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ اتنی دفعہ پڑھو تو یہ ہوگا. بھئی ریفرنس ہوتا ہے، نہیں ہے تو ڈیلیٹ کر دیں. صحیح ہوگا تو اللہ آپ کو صحیح علم دے دے گا. آپ کا میرا دل کیا کرتا ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں؟ اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلائے تو فرشتے آپ کو سلام کریں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے نا، اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا. مومن جو اللہ کو مطلوب ہے نا، وہ دنیا سے اس طرح کے حال حلیے میں جاتا ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو فرشتے اس کو سلام کریں گے. تو نوٹ کیجئے گا، میں آپ اس دنیا میں رہ کر کیا کام کریں کہ ہم ملائکہ کے سلام کے مستحق بن جائیں. نمبر 1، عہد توحید کی پابندی کیجیے، وعدہ پورا کریں، اور وعدہ الست خاص طور پہ. پھر صلہ رحمی، رشتے ناطے ملائیے. یہ قرآن آپ کو انسان دوست بناتا ہے، انسانوں سے کاٹتا نہیں ہے. خشیت رب کی خشیت دل پر ایسی ہو کہ لوگوں کی بڑائی کا احساس بھی دل میں نہ آئے. پھر اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھیے، نماز قائم کرنا، اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ. اور سب سے مشکل چیز بتانے لگی ابھی، چاہے تو نہ کریں لیکن میں بتاؤں گی، برائی کے بدلے بھلائی کرنا. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا میں یہ کروں گی، اس نے مجھے یہ کہا میں وہ کروں گی. ٹٹ فار ٹیٹ. وہ کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. اسلام جس انسان کو قرآن میں متعارف کراتا ہے، وہ اینٹ کے جواب میں پتھر نہیں پھول پھینکتا ہے. اور یہ سبق کون سا استاد آپ کو دیتا ہے؟ درخت، ٹریز. تم اس کی طرح پتھر پھینکتے ہو، وہ تمہاری طرف پھل پھینکتا ہے. تم اس کو کاٹتے ہو، وہ تمہیں سایہ دیتا ہے. اسلام ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے انسان کو کہ جس کو دیکھ کے کہتے ہیں نا، جس سے ہو جگر لالہ میں ٹھنڈک، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں. انسان اپنے آپ کو اگر انسانوں کے لیے فائدہ مند بنا دے تو بات بہت بنتی ہے. پھر اسی قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی ہے سورۃ نحل میں، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا؟ بالعدلی والاحسان وایتاء ذی القربی. 3 چیزیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو جمعے میں داخل کروا دیا تھا. آج بھی اکثر مسجدوں میں جمعے کی نمازوں میں یا اس سے آگے پیچھے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور منع کرو کس سے؟ فواحش سے پرہیز اور منکرات سے بچنا، سرکشی کی ممانعت. کیا پتہ چلا کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم بہت خوبصورت انسان بنے، اپنے وعدوں کو پورا کریں. تو ساری بات کا خلاصہ، قرآن نہ قانون کی کتاب ہے، اٹس ناٹ بک آف لا، نہ یہ معاشیات کی کتاب ہے کہ آپ کو یہ معاشی زندگی اکنامیکل چیز ہے، یعنی قرآن از ناٹ اے اکنامکس بک. نہ فلسفے کی کتاب ہے، فلسفی، نہ ہسٹری کی کتاب ہے، نہ سائیکالوجی کی.
لیکن ان تمام علوم کے مسائل کا جواب اس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ فیہ ذکرکم، آپ کا میرا ذکر ہے۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اسے کیا کرنا چاہیے، اور بالآخر اسے کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ دنیا بتاتی ہے باقی سب کچھ، لیکن واپسی کا سفر نہیں بتاتی۔ اور قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادی میٹیریلسٹک ایلیمنٹس اور ایک روحانی اسپرچل ایلیمنٹس۔ ایک کو ہم جسم کہتے ہیں، ایک کو ہم روح کہتے ہیں۔ جسم آپ اور میں ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں کسی حد تک، چہرہ، ہاتھ، قد کاٹ ہمیں ایک دوسرے کا دکھتا ہے، رنگ بھی دکھتا ہے، آنکھیں موٹی ہیں پتلی دکھتا ہے، لیکن روح نہیں دکھتی۔ یہ میرے ہاتھ میں جو مائک ہے نا، اس کو سمجھیے، یہ کالے رنگ کا ہے، اس کی ایک لمبی سی ڈنڈی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو بجلی کی رو دوڑ رہی ہے نا، وہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ تو جسم میرا آپ کا سب دیکھتے ہیں، ساری کہہ لیجیے کہ انڈسٹری اسی جسم کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے ملک کے سٹورز کوئی گنیے ذرا، آپ میں ہر ایک اپنے اپنے ملک کے سٹورز کے نام لے لیں، ٹیسکو لے لیجئے، ایزڈا لے لیجئے، اور اسی طرح بیڈ اینڈ بات لے لیجئے۔ کس کی چیزیں ہیں؟ کپڑے، کھانا، گروسری، فرنیچر، گاڑیاں، یہ جسم کے تقاضے ہیں۔ اور روح کا تقاضا کدھر ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ روح کی غذا قرآن ہے۔ اللہ نے دونوں کی غذا کا انتظام قرآن پاک میں کیا، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو طبیعت اچھی فیل ہوتی ہے نا، سیر ہو جاتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے۔ قرآن سنتے وقت سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، پتہ نہیں اس وقت بھی نہ سو رہے ہو، کیونکہ روحانی کھانا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کس چیز سے تھا؟ سلالہ سے۔ تو سوال لکھیے کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا، یہ کون بتاتا ہے؟ سورۃ سجدہ کی آیت 7 to 9 دیکھیں، رات کو آپ پڑھتے ہوں گے یقیناً۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ذرا سے اس کو سنیے اپنے اوپر لے کر۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، لیکن افسوس قلیلا ما تشکرون۔ اگر انسان کا سر شرم سے جھکے نا تو اس جملے پہ جھک جائے۔ اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ نہ شکر ہی ہوتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑی شکر گزار ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا، اور یہ موضوع آپ کو سورہ بقرہ کے آیت 30 میں بھی دکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورۃ 3 میں ملتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مقصد بتا دیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے آیت 70 میں آتا ہے کہ انسان بڑا قابل عزت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی ہم نے انسان کو عزت دی ہے، کچھ کو خشکی پہ کھڑا کر دیا، کچھ کو تری پہ۔ تو جواب، پہلے سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ آج بھی فلسفے میں لوگ گھنٹوں بحث کرتے ہیں انسان بنا کہاں سے۔ ڈارونزم کیا ہے؟ بندروں سے بنا، امیبا سے بنا، یونی سیلولر۔ قرآن نے آپ کو صاف بتا دیا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو میں اور آپ ہے نا، ہماری روح اصل اللہ نے لینی ہے۔ جب ہم مرتے ہیں نا تو ہمارا یہ جسم کا جو ریپنگ پیپر ہے یہ اتار کر قبر میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے، اور روح کو اللہ لے لیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میں بہت دفعہ مثال دیتی ہوں کہ ایک گفٹ پیک آپ کو ملتا ہے، آپ اس سے کھو جاتے ہیں، اتنی پیاری ریپنگ ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں کھولوں گی، لیکن جب سارے کھولنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھولتے رہتے ہیں، اینڈ پہ اندر سے ایک رنگ ملتی ہے، وہ آپ پہن لیتے ہیں، وہ حسین ہے، اور ریپنگ پیپر ڈبی ادھر ادھر پھرتی ہے گھومتی ہے، بعد میں اس کو پھینک دیتے ہیں۔
آج جس کی سارا دن میں اور آپ پوجا کرتے ہیں نا، یہ ایک ریپنگ پیپر ہے. اللہ نے کسی کو براؤن ریپنگ ڈال دیا، کسی کو وائٹ، کسی کا پمپل والا، کسی کے فیس پہ داغ ہے، نشان ہے، کسی کو گوری چمڑی دے دی. یہ سب قبر میں ڈمپ ہوگا. روح دیکھیے کدھر ہے. تو کیا پتا چلا کہ انسان اللہ نے بھیجا. کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. اللہ تعالیٰ سورۃ عبسہ میں کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. مارا جائے یہ انسان کیسے کفر کرتا ہے. دیکھتا نہیں میں نے کس چیز سے یہ پیدا کیا گیا. نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. یعنی ماں کے پیٹ سے بچے کا آنا ذرا امیجنیشن میں لائیے. اللہ نہ راستہ کھولے تو کبھی بچہ دنیا میں نہ آئے، اور پھر مار دیا، موت دی، قبر میں پہنچا دیا، اور جب چاہے اس کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا. تو پتہ کیا چلا کہ انسان اللہ کی طرف سے آیا، اسی کی طرف چلا جائے گا. کیوں پیدا کیا؟ اگلا سوال. مقصد حیات کیا ہے؟ کائنات کی تسخیر. کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان رب کے لیے. بقرہ 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. وہ شعر بھی ہے نا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے. بندہ رب کے لیے اور جہان رب کے لیے. اگلا سوال ہے، قرآن کا مطالبہ ہے کہ کرنے کیا آئے ہو؟ اس کا جواب لے لیجئے قرآن سے ہی. انسان سے مطلوب فاستبقوا الخیرات، سورہ بقرہ 148 ہے. نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، آل عمران 133. دوڑ لگا دو بخشش اور اپنے رب کی جو بخشش ہے اور جنت کی طرف. تیسرا مطالبہ سورۃ حدید 21 سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. گناہوں کی جو آگ جلائی ہے اس کو میں ٹھنڈا کرنے کے لیے رب کی بخشش کی طرف دوڑ کرو. دیکھیں جنت کی طرف بھی دوڑو اور بخشش کی طرف دوڑو. اور واقعہ صورت تو آپ سبھی کو آتی ہوگی، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور وہ آگے جانے والے اور آگے جانے والے. وہ کون ہے؟ وہ دیکھ لیں. یہاں تک تو ایک عمومی بات تھی. اب میں خاص طور پہ ان سٹوڈنٹس اور ساتھیوں سے کہوں گی جن کے قرآن پاک کی تکمیل ہے. اللہ نے آپ کو قرآن جیسی خوبصورت دولت دے دی. قرآن لے کر آپ اللہ کے بڑے پیارے بن گئے، کیونکہ میں یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین. لیکن چند جملے تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے بات کرنے کا. اب آپ کا بڑا سخت امتحان ہے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ اس کتاب کی لاج کتنی رکھتے ہیں. آپ میں سے ہر سننے والا چیز لکھے. کسی کا قرآن پورا ہو رہا ہے، کوئی 14 پارے پہ، کوئی 2 پارے پہ. اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا. کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے لوگ بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا. تو پہلی بات ہے آپ کو مبارک ہو، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ چنتا ہے پھر قرآن کا وارث بناتا ہے. یہاں تک تو ہے امت محمدیہ کی باتیں، ساری امت ہی چنی گئی پچھلوں سے بڑھ کے. لیکن اب 3 گروہ ہوں گے عمومی طور پہ امت مسلمہ کے. لیکن میں جہاں بھی قرآن کی تکمیل ہو تو عموماً اسی آیت کا میسج دیتی ہوں اسٹوڈنٹس کو. کچھ سوچ لیں گے قرآن پڑھ لیا اب اور کیا کرنا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے اب چھوڑ دیں، جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے. بڑے کام رکھے ہوئے تھے، گھر والوں کو بتایا تھا 2 سال کا کورس ہے، 3 کا 4 کا فارغ. اور اللہ نہ کرے ایک دن آ جائے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. یہ ہے جی امت مسلمہ کا 3rd کلاس گروہ، ظلم کرتا ہے اپنے نفس پہ. دوسرا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، میڈیوکرز، مڈل کلاس طبقہ. ہاں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ پوزیشن ہولڈرز، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یعنی یا تو اس تیسرے گروہ پہ یا پوری امت مسلمہ میں. کیا پتا چلا؟ اب میدان آپ کے سامنے ہے. حق میں کمی کرنے والے، حرام کے مرتکب ہونے والے، قرآن پڑھنے کے بعد حفظ کرنے کے بعد بھی ہوں گے. تو یاد رکھیے آپ کی یہ ساری محنت حکارت ہوگی.
اور اس کے لیے آپ قرآن سے جڑے رہیں. ایک پڑھ لیے نا، اب اگلا شروع کیجیے. عموماً ہم قرآن پڑھنے والوں کو نور اللہ نور قرآن کورس کی دعوت دیتے ہیں. ٹیچر ٹریننگ بھی ہے اس میں، تزکیہ بھی ہے، صحیح بخاری بھی ہے اس میں، ٹائم مینجمنٹ بھی ہے، لائف سکلز بھی ہیں. ایک گلدستہ ہے، بس چمکا دیتا ہے بندے کو. قرآن پڑھے ہوئے لوگ یہ کر کے اس کے بعد جائیں ساری دنیا کو قرآن سکھائیں. جڑے رہیں گے تو لگے رہیں گے. نہیں ہے تھوڑی دیر بعد دیکھیے واپس ہوتا ہے. بچیاں شادی ہو جاتی ہے اپنے گھروں میں جا کے ویسی ہو جاتی ہیں. قرآن یقین نہیں آتا کہ ان کو کبھی قرآن کا پانی بھی لگا تھا. کچھ نہیں گلتا کچھ لوگوں کا قرآن پڑھ کے بھی. اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں قرآن بھی پڑھیں اور پھر بھی لوگوں کو بتانا پڑے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. اس ظلم کی بات ہے. بیچ والے مختصر صرف واجبات پر اکتفا کرتے ہیں، اپنی ذات پر محدود بس. یعنی بیچ بیچ کے نہ ادھر کے گناہ بھی کر لیتے ہیں، نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی وہ بھی. لیکن آپ کے میرے سامنے جو میدان ہے وہ کیا؟ ذوق اور شوق سے فرائض اور نوافل ادا کرنے ہیں، عزیمت کی راہ پہ چلنا ہے. اور میں آپ سب کو یہی دعا دوں گی کہ ہم ایسا ہی کریں. جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ہی اس چیز کا بہترین راستہ بنائے گا. اور اپنے لیے اچھا سا ہدف خود مقرر کیجئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس کی لاج رکھیے. اپنے ٹیچرز کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھتے ہوئے آخرت کا ساتھی بن سمجھیے. کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر السبیل کی روشنی میں رہیں. اور اسی طرح سے بہت کچھ. تو جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے اس آیت کو دوبارہ ٹچ کر دیا. آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. آپ چاہیں تو اب آپ اپنا اگلا پروگرام کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا اپنی اس بات کو بڑھائیں گے. میں ادھر اپنی ایک اور کلاس میں ہوں. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے آنے والے دنوں میں یہ جو سیلاب اور اس کی مختلف تباہ کاریاں اور ارد گرد جو ہے، اس کا انسان کے رویوں سے کیا تعلق ہے. آپ دیکھیے کہ مختلف اوقات میں دنیا میں، یعنی اب اس کو ہم ایک قسم کا، آپ اپنے پاس ایک ٹاپک لکھیے کہ سیلاب جہاں آیا ہے کیا یہ ان کی آزمائش ہے یا یہ ہماری بھی آزمائش ہے. میں اس کی بات کرتی ہوں جیسے بچہ بیمار ہوتا ہے، بہت روتا ہے، ساری رات جاگتا ہے. پھر کوئی کہتا ہے بات سنو، وہ بچے کا کیا قصور ہے؟ تم لوگ کہتے ہیں نا گناہوں کی سزا ملتی ہے، تو یہ معصوم سے بچے کے کیا گناہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ دیں گے؟ بچے کے گناہ نہیں ہے، لیکن بچے کے ساتھ ماں کو بھی تو رات کو جاگنا پڑا نا، باپ کا بھی تو پیسہ لگا ہے نا. تو جب باپ کا پیسہ لگا، ماں کا لگا، تو تکلیف ہوئی نا. تو یہ ماں باپ کو سزا ملی یا ان کی آزمائش ہے یا ان کے گناہ کی سزا ہے؟ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کسی چیز میں نہیں ڈالے گا. تو آج کل ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فلڈنگ اور ان ساری چیزوں کے نام پہ، تو ذرا سا اس کو اپنے اس موضوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا میں اور آپ اس دنیا میں گھر گھر کھیل رہے ہیں؟ کیا آج ہماری اپنی زندگیوں کو اگر ہم ایک نظر سے دیکھیں تو کیا ہم اپنی ذات میں نہیں کھو گئے؟ اپنی مرضی، میں کون، مجھے کیا، مجھے یہ، میں وہ. آپ دیکھیے کہ ایک آیت قرآن کی آپ نوٹ کر لیں، سورۃ شمس کی آیت 7، بلکہ اگلی بھی اگر دیکھیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزکاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے تزکیہ نفس چاہتے ہیں. یہ جو بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، تو لکھیے یہ سیلاب بہت ساروں کے تزکیہ نفس کے لیے آیا. تمہیں مال سے زیادہ محبت ہے یا خود سے؟ ان لوگوں سے. المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تم کیا کرتے ہو؟ اور اس کا ایک آسان سا حل بتاؤں. وہ بیچارے جو ٹھنڈی جگہوں پہ اور پانی کے بیچ میں لتھڑے پتھڑے اور کیچڑ میں دھسے اور سانپ اور بچھو اور کیچوؤں سے ڈسوا رہے ہیں نا، آپ اس کو اپنے اوپر لے لیں. کسی بھی سفر میں جہاز ڈوبے، کنارے پہ آپ کے پاؤں تو لگ جائیں اور گوڈے گوڈے پانی ہو، سب کچھ چلا، اگر آپ تن تنہا کھڑے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ پانی سے گھرے ہیں لیکن پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں. ان کے لیے احساس سے بڑھ کر کچھ کیجیے، کیونکہ
ہم ہر وقت انہی باتوں میں لگے رہیں گے نا، ہم یہ قرآن پڑھنا، تو قرآن پڑھ کے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے قرآن ہم سے چاہتا ہے، ہمیں کہتا ہے دیکھو تم نے جانا کدھر ہے، آپ میں نے ادھر نہیں بیٹھ رہنا، ہم سب نے یہاں سے جانا ہے۔ سو انشقاق کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان انکا کادحن الی ربک کدحن فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ میں اور آپ اس وقت ناروے میں، بہت سارے لوگ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں سے ہمیں سن رہے ہیں، اور یوٹیوب سے اور فیس بک اور دوسرے چینل سے بعد میں یہ لیکچر سنیں گے۔ میں سب کو ایک سوال کرتی ہوں اپنے سمیت، دوسرے کی تکلیف، دوسرے کا غم سن کر کیا ہمیں اپنا رب کی طرف جانا یاد آتا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ اور میں محنت نہیں کریں گے اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ قرآن کا جو اصل ہدف ہے نا وہ کیا ہے کہ انسان کسی طرح کامیاب طریقے سے منزل مقصود پہ پہنچے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کتاب میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق خبر ملتی ہے۔ جب کسی پہ تکلیف آئے، جب کسی کو مشکل ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مہاجرین اور انصار نے کہانیاں پیش کر دی، حقیقتیں بنا دی، اپنے گھر خالی کر دیے، کیا ہم اس وقت اتنے بھی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے آپ کو مجھے پوری چوائس دی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکرے بن جاؤ۔ تو لہٰذا آپ اور میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں اپنے اختیار سے نہیں آئے، ہمیں اللہ نے اسباب بھی دیے، حالات بھی دیے، اور کہا ہے کہ تم اپنی زندگی سے جہاں جاتے ہو چلے جاؤ۔ تو قرآن آپ کو فیوچر اورینٹڈ بناتا ہے۔ ہم اکثر ماضی میں روتے رہتے ہیں، ہائے تب یہ ہوا تھا میں نے نہیں کیا، میں نے بڑے گناہ کیے، میں بڑی سست تھی، میں ایسی تھی۔ آج اپنے لیے مستقبل پہ نظر ڈالیے، آج آپ ان سیلاب زدگان کے لیے کچھ کریں گے، کیا پتہ اللہ نے آپ کے نصیب میں کوئی آفت لکھی تھی اللہ اسے ہٹا دے۔ کیونکہ جب تک ہم مستقبل اپنا قریب کا اور دور کا نہیں دیکھتے ہم سے نیکی نہیں ہوتی۔ لوگ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں انسان کون ہے، ڈارون ہے، ڈارونزم کیا کہتے ہیں، بندر سے آیا، ان کی نسل ہے۔ ایک مسلمان کو اسلام کیا سوچ دیتا ہے، تم نے جانا کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ قرآن آپ کو آپ کی آخرت یاد دلاتا ہے، مجھے بھی۔ دیکھیں نا آج مر گئے، اگر آج کی رات قبر میں ہوئی تو کیا بنے گا؟ آج اگر ادھر زلزلہ آ جائے اور ہمارے گھر گر جائیں تو ہم کدھر ہوں گے؟ کچھ بھی نہ ہو، اللہ آفتوں سے بچا رکھے، ساری دنیا کو بچا کے رکھے، کسی وقت بھی کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے۔ ایک یہ تھا کہ جب موقع بنے، فطری طور پہ جیسے ہمارا دل دھڑک رہا ہے نا، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہمارا بلڈ رن کر رہا ہے، ہم نیکی کرنی شروع ہو جائیں۔ ہو سکتا تھا نا، سیلاب آیا جلدی سے ہم اپنے ڈھکے چھپے چیزیں نکال لیں، پیسہ نکال لیں، خائے کرے نکالیں، نہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی روح سے انسان کیا ہے؟ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ۔ اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ وائس رائے، ایمبیسیڈر کہہ لیجئے۔ اللہ نے بندے کو چنا، فرشتوں کے ساتھ تکرار ہوئی، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو رب آشنا فطرت ہے آپ کی میری، آزاد ہیں، خود مختار ہیں، آپ کو پیغام دیا اللہ نے، آپ اس کے امین ہیں، اور نیکی بدی کو جانتے ہیں۔ کتنی کمزوری کی حالت میں بچہ دنیا میں آتا ہے، اپنا تھوک نہ ہٹا سکے، پیٹ کا درد نہ بتا سکے، اور انجام کیا ہے؟ اللہ ارذل عمر میں ڈال دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ کو سکون ملے گا تو صرف رب کی یاد میں ملے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ظالم اور نادان بنتے ہیں، نہ شکرے بنتے ہیں، نہیں کرتے نیکی، نہ کریں، خود کو بے نیاز رکھ کر سرکشیاں کرتے ہیں، جلد باز ہیں، تنگ دل ہیں، جھگڑالو ہیں، کم ہمت ہیں، ثم رددناہ اسفل السافلین پہ اللہ ڈال دیتا ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ آپ اور میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ کامیاب وہ ہے، چار کام، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنی ہے، اور صبر کی تلقین کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ باقی رہ گئی بات، آپ دیکھیے کہ
بہت سارے لوگ ہمیشہ یہ بات کر دیتے ہیں، اے دین کا علم، دنیا کا علم، کیا کریں؟ آپ اس وقت چونکہ ایک علم کی محفل میں ہے نا، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں تاکہ آپ اس وقت جو فلڈ ریلیف ہے اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آپ دیکھیے کہ علم، پوری دنیا کے علوم کو اگر آپ بانٹے نا تو صرف دو قسمیں ہیں علم کی، علم الابدان، بدن، باڈی، اور علم الادیان، دین کی جمع۔ یعنی سیکولر نالج لوگ کہتے ہیں ایک کو، اور ایک کو کہتے ہیں ریلیجس نالج۔ حالانکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے کہ ایک انسان کو دنیا کا کوئی، جیسے مثال ہے ڈاکٹر بنے، سی اے بنے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، انجینئر بنے، یہ سارے دنیاوی علوم ہے نا، اس سے رزق کمایا جاتا ہے۔ کیا یہ گناہ؟ اگر آپ کے بچے کسی یونیورسٹی میں جا کر مثال ہے اکنامکس پڑھیں تو گناہ کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کے مطلب شوہر ڈاکٹر ہیں اور وہ میڈیکل لائن میں اتنی مصروفیت کے بعد اتنا محنت کر کے کمانے کے قابل بنے تو گناہ گار ہے؟ غلط کہتے ہیں آپ۔ علم الادیان، ریلیجس نالج، ہم نے اس کو بانٹ دیا ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں نا تو یہ دو آنکھوں کی طرح، ایک دنیا کا علم، ایک دین کا علم ہے۔ جب مصیبت ہے، اب اس وقت اگر فلڈ میں پھنسے ہوئے لوگ بیمار ہیں، ان کا علاج کون کریں گے؟ حافظ قرآن تو نہیں کریں گے نا، امام مسجد تو نہیں کریں گے نا، ان کے علاج کے لیے ڈاکٹرز چاہیے۔ تو ہم کچھ آئندہ کا لاہے عمل آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ فلڈ ریلیف فنڈ قائم کیا گیا الحمدللہ۔ پہلے ہم نے اس کو صرف لوکل کیا تھا، پچھلے 2 ویک سے چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس کی کئی پکچرز ہمارے پاس ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈونیشنز جو لوکلی پاکستان سے کلیکٹ کی گئیں، وہ پہنچا بھی دی گئیں کہہ لیجیے ایک قسم کی۔ لیکن یہ تھا شارٹ ٹرم پلان، اس میں الحمدللہ راشن دیا گیا، کچھ پکچرز، یہ اس وقت جو آپ پیج دیکھ رہے ہیں سامنے، نیکسٹ پہ کھولیے، تو یہ اس وقت ہماری مین ویب سائٹ ہے، آپ جا کر بعد میں دیکھیے گا، nurulquran.com، NURQURAN.com۔ اس کے اوپر آپ کو میرا والے فرنٹ پہ مل جائے گا فلڈ ریلیف فنڈ، یا اگر وہاں کوئی سائن ہوا تو آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس کی بیس میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں کیا کریں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو لوگ ہیں اپنے اوپر کپڑا ڈال کر اپنے آپ کو بارش سے بچا رہے ہیں، پلاسٹک کی چھتری، یہ وہ چھتری نہیں جس کو ہم اپنے دور میں کہتے ہیں اپنی چیزیں۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے۔ تو اس طرح کے لوگ جو مستقل اپنے آپ کو داؤ پہ رکھ کر کہہ لیں زندگی اور موت کی جنگ کھیل رہے ہیں، تو نور القرآن کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ کچھ کام ہو چکا ہے۔ یہ کچھ پکچرز آپ جو آگے دیکھ رہے ہیں، کلک آگے آگے دکھاتے جائیے۔ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس پاکستان میں جو ہیں ان کے تھرو کچھ چیزیں بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ کولیکٹ کی گئی، اسٹوڈنٹس نے خود کولیکٹ کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایون کچھ وہ لوگ جو پہلے سے یہ کام کر رہے تھے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے، ان کے تھرو یہ ڈسٹریبیوٹ کروائی گئی۔ یہ دیکھیں، یہ دالیں، چاول، مختلف چیزیں اس میں ہیں، راشن ہے یہ زیادہ، کیونکہ شروع میں تو روٹی چاہیے تھی۔ یہ کپڑے ہیں لوگوں سے کلیکٹ کیے گئے اور اس کو پھر اس طریقے سے جمع کر کے ان کے اوپر ان کے سائز اور ان کی چیزیں لکھی گئی ہیں۔ یہ جوتے ہیں، کچھ جو کچھ بھی ہو سکا، یعنی یہ رینڈم کوششیں تھی، یہ کچھ دوائیاں تھی۔ ہمارا جو فیوچر کا پلان ہے نا وہ بہت یونیک ہے، اس لیے کہ دیکھیے جب بھی کوئی ایسی کلیمٹی آتی ہے لوگوں میں بڑا جوش آتا ہے، پھر اس کے بعد ہو جاتے ہیں، اور 1-2 ہفتے کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ دوائیوں کا اس وقت بیماری بہت پھیل رہی ہے، سکن ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں، پلس یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ موذی جانوروں کے کاٹنے سے لوگ مر رہے ہیں، کیڑے، سانپ، بچھو، اس طریقے سے۔ تو یہ کچھ دوائیوں کا آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ وہاں کچھ ایسا دوائیوں کا سلسلہ کیا گیا، لیکن فیوچر کے لیے اب الحمدللہ ہم ایک کافی وسیع پیمانے پہ ڈاکٹرز کا کیمپ بھجوا رہے ہیں مختلف جگہ پہ، جو وہاں جا کر مریضوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک ہمارا جو پلان ہے وہ تو یہ ہے، اور یہ کچھ پرانی ہی تصویریں ہیں، یہ کچھ راشن دیا گیا، بلکہ ان لوگوں کے نمبرز بھی ہمارے پاس وہ تھے سلپ پہ، وہ اس لیے نہیں دکھائے کہ پرسنلز ہوتے ہیں، کہ جن کو دیا گیا ان کے پھر آئی ڈی کارڈز اور ان کے نام وغیرہ لیے گئے۔ تو میڈیکل کیمپ کے علاوہ ڈرائی فروٹ، پانی ہے، لیکن جو اس وقت پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے گھروں کو بلڈ کریں۔ یعنی اس میں وہ تصویر مجھے دکھی نہیں ہے پاور پوائنٹ میں، کل ہی مجھے ملی، کہ ایک جگہ پہ یعنی 1 لاکھ روپیہ ایک فیملی کے لیے، ایک کمرہ، اور وہ خود اینٹیں مٹیریل لے کر جاتے ہیں لوگ، اور وہاں پھر مل کے تو ان کے ساتھ خود بناتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف ہم ان کو گھر کا ڈھانچہ بنا دیں نا، ایک فیملی کو ایک بڑا سا کمرہ بنا دیں، بلاکس کے ساتھ بنائیں گے تو سستا بنتا ہے، اینٹوں سے بنائیں تو ذرا زیادہ مہنگا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو فگرز دیے، یہ آلریڈی جوہر آباد کے تھرو کوئی اور ایک ہماری وہاں بھی ایک کیمپس ہے، تو یعنی الحمدللہ ایک بہت ہی اچھے یعنی پلیٹ فارم سے کچھ مسلمان بردرز ہیں، تو انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے. جو میرے دل کو بہت لگا کہ دیکھیے نا، کوئی کھانا کھائے گا تو 6 گھنٹے میں پھر بھوک لگ جانی ہے، کپڑا پہنے گا تو ختم ہوگا. تو یہ جو بیچارے کھلے آسمانوں کے نیچے اگر ہم ان کے کمرے بنوا دیتے ہیں، تو اس وقت اس میسج کے ساتھ آج آپ کو انشاءاللہ گروپس میں ایک میسج آئے گا، اردو میں بھی آئے گا، انگلش میں بھی، اور جو بھی آپ اس میں نوش میں کرنا چاہیں اس کو وائرل کریں کہ 3 بیسک پروجیکٹ ہیں اس وقت. ایک تو میڈیکل کیمپس بیماروں کے لیے، دوسرا بلڈنگ پروجیکٹ، جو ظاہری بات ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ فنڈز آتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کام ہوتا جائے گا. انہوں نے جو اسٹیمیشن دیا کہ اگر کمروں کو پورا فیلڈ فرنش کریں گے تو 2 لاکھ میں ایک فیملی کی سروائیول ہوگی. تو میں یہ سوچ کے خوش ہو رہی ہوں کہ اس چھت کے نیچے جب تک رہیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا. اور تیسری چیز جو اس سے بھی اہم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ایسے ایسے آرٹیکلز پڑھے اور اللہ معاف کرے ادھوری بکھر گئے نا خاندان. تو یہ ہمارا اپنا ہاسٹل الحمدللہ جتنی بھی اس میں وسعت ہوگی، جگہ ہوگی، اور وہاں بھی یعنی اس پہ کام شروع ہوا ہے ابھی بالکل، کہ ان کی بچیوں کو وہاں سے ہم اپنے ہاسٹلز میں لائیں گے، جہاں بھی ظاہر پاکستان میں رکھیں گے، باہر تو نہیں. 2-3 جگہ ہمارے پاس ایسی ہیں الحمدللہ پاکستان میں کہ جہاں ہاسٹل ہے، تو جدھر بھی ان کی بچیوں کو ریلائبل لوگوں کو لا کر تو ان کو قرآن کی تعلیم دیں گے. آپ کو تھے کہ مشنری کیسے پھیلی؟ کرسچینٹی نے لوگوں کو دوائیاں کھلا کھلا کر اور کھانے کھلا کر کرسچین بنایا. اس سے پیارا اور کیا وقت ہوگا لوگوں کی خدمت کرنے کا؟ تو بہرحال آپ اس کی مزید انفارمیشن جو ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. کیسے کریں؟ لوگوں نے فوراً اس کے بعد سوال جواب کرنے ہیں. دیکھیے پاکستان سے جنہوں نے کرنا ہے نا، یہ آپ سب کو بھی بتا رہی ہوں، ویب سائٹ پہ یہ بینک اسلامی کا ہمارا جو سیالکوٹ برانچ کا ہے یہی ہے. بس آپ نے جب اس کو سلیکٹ کرنا ہے، جیسے کریڈٹ کارڈ جس سے ڈالتے ہیں، تو آپ اس میں فلڈ ریلیف لکھ دیں، دیٹس اٹ، وہ خود ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. جن کو آن لائن سے بھیجنا ہے باہر والے آپ لوگ، آپ اس میں بھیج دیجیے ڈائریکٹ، اس سے ہمارا ہر ملک کا ریکنورٹ ہو کر انشاءاللہ آپ کا اینڈ پہ وہاں پہنچ جائے گا. یہاں اگر ناروے میں آپ سن رہے ہیں تو آپ ادھر کیش جمع کر سکتے ہیں، کوشش کیجیے کیش کروائیں جمع، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بینکوں کے حالات کیسے ہیں، ڈال کے نکالنا مشکل ہے. پاکستان میں رہنے والے ڈائریکٹ ڈیبٹ اس بینک میں کروا سکتے ہیں. آپ لوگ یہاں سے اس بینک میں نہیں کرا سکتے، آپ ویب سائٹ پہ جو لنک دیا گیا اس پہ کروائیے. یہ لکھا ہوا ہے nurulquran.com/Pakistan flood relief. دعا کیجئے کہ یہ نیکی ہماری جہنم کے عذاب سے بچنے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. یہ دیکھیے پانی کہاں تک لوگوں کے آیا ہوا ہے. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا تو ہماری ٹیپ میں پانی نہ آئے. پاکستان میں رہنے والے ڈائریکٹ ڈیبٹ اس بینک میں بھرنا، آپ لوگ یہاں سے اس بینک گھرے میں ہیں پانی میں، آپ ویب سائٹ پہ پانی پی نہیں سکتے. اللہ نہ کرے کہ نعمتوں کا ایسا زوال ہو. اور اس کے ساتھ اپنے لیے یہ نیت کیجئے کہ ہم نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، وہاں دیں، اپنا بھی تو کچھ کم کریں، اپنے ان کے درد کو تو محسوس کریں. اور انشاءاللہ جس طرح بھی جو کر سکیں دعا کریں کہ لوگ اس قرآن سے جڑ جائیں اور اس کتاب کے نور کو پھیلانے میں اپنی زندگیوں کو بڑھا دیں. کیونکہ یہی چیز آج بھی دیکھیں جتنے ریلیجس پلیٹ فارم ہیں وہ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ اس چیز میں آگے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسے ہی تھا. اصحاب صفہ ہی اسٹینڈنگ آرمی تھے، وہی فوجی بن جاتے تھے، وہی جا کے خندق بھی کھود آتے تھے. تو انشاءاللہ ہم نے انسانیت کا درد محسوس کرنا ہے. آخر میں چند لفظ ہیں قرآن سے متعلق. یہ قرآن، یہ ساری موٹیویشن ہمیں کس نے دی؟ قرآن نے دی. کیونکہ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کبھی کھو لیا کبھی پا لیا، کبھی رو لیا کبھی کچھ اور کر لیا، کبھی رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے. یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ تو قرآن کا یہ نور گھروں میں، دلوں میں، ہاتھوں میں، اللہ کرے کہ ہم اس کو راضی رہیں. آپ سب کے لیے بھی، یہاں ناروے والوں کے لیے 2-3 بہت ہی خوشی کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کل 2:30 سے 4:30 کے ان بٹوین ادھر ہی ہمارے اسکول میں رشتے جوڑیے کے نام پر ایک پروگرام ہو رہا ہے.
آپ خود بھی آئیے، پبلک پروگرام ہے، کوئی فیس نہیں، نتھنگ. ہاں اس میں ہم اپنا ایک پروجیکٹ اناؤنس کریں گے جو صرف ناروے بیسڈ ہوگا، ابھی اوسلو بیسڈ، کہ جس میں جن کو اپنے بچے بچیوں کو یا کس نے خود اپنا رشتہ کرانا ہے تو وہ ہمارا پورا پروسیس ہوگا. کل یہاں ہم لوگ کینٹین میں جو کل اسپیشل ایک مینا بازار منیس ہے، اور اس کینٹین کا سارا کھانا بھی فلڈ ریلیف میں جائے گا انشاءاللہ. کل آپ کے لیے یہ چیز ہے. سیکنڈ، ناروے والوں کے لیے ایک اور بہت ہی اچھی خبر ہے کہ نمازیں سب کو سیدھی کرنی ہے نا. ایون آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے نا کہ آپ کی نماز اچھی ہو. تو ویک ڈیز میں نیکسٹ منڈے سے منڈے ٹو تھرسڈے جسٹ 1 hour 15 minutes، 6 بجے سے 7:15 تک اسی اسکول میں ہمارے اس ساتھ پورے اسکول میں بچوں کی کلاسز آلریڈی ہوتی ہیں، تو ہم بچوں کا ایک بن کورس شروع کر رہے ہیں. اگر ہے تو کھول دیجیے اسکرین پہ سلائڈ پلیز. اور سیم چیز یعنی بکس ہیں، بچوں کی ورک بک بھی ہے. 10 سال سے اراؤنڈ کے بچے جو کہ لکھ پڑھ سکتے ہیں نا، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ٹیچرز ہیں، ساتھی ہیں، وہ ان کو پورا نوشق میں کروائیں گے. تو وہ تو ہمارا ایک مین پروجیکٹ تھا، لیکن اللہ دل میں ڈالتا ہے. میں نے سوچا کہ کبھی بھی بخیل نہیں ہونا، کئی ماؤں کو بھی ابھی نماز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ سب کو میں کہوں گی، اگر ایون یہ پورا مہینہ میں خود بھی ادھر ہی ہوں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گی، لائف بھی ہم ساتھ کریں گے. ہم نے سیم ٹائم پہ ماؤں کے لیے بھی رکھ دی ہے. تو 6 سے 8 صرف 3 ماہ لگیں گے. جیسے آپ دیکھیں نا، سپٹمبر تو اب کتنا گزر گیا، اکتوبر اور نومبر اور دسمبر کی میرا سیکنڈ ویک میں یہ پورا ہو جائے گا. 44 ٹوٹل کلاسز ہیں. آپ کو یہاں پوری ایک بک پڑھائی جائے گی، آپ پڑھیں گے، آپ کو سب کچھ کرایا جائے گا، اور ساتھ دعائیں، نماز. یعنی یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کے 3 مین پورشن ہیں: نماز کیوں پڑھیں، نماز کیسے پڑھیں، اور نماز کا اثر کیا آتا ہے. ہماری ساری بحثیں یہ نماز کیسے پڑھیں، اور سارے جھگڑے بھی اسی پہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بائی ریسپشن پہ اپنا نام لکھا کر جائیے، فرسٹ کم فرسٹ پہ ہے. آپ خود بھی آئیے، بچوں کو بھی لائیے، ہر ایج کے بچے بچیاں، اور آپ لوگ خود بھی آ سکتے ہیں. میں تو کہتی ہوں اگر کسی کے ہسبینڈس بھی اس وقت فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں لکھیے، بتائیے، ہم کوئی میل ٹیچر کا انتظام کر کے پوری فیملی کی نماز کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ نیکسٹ منڈے سے شروع ہوگا، پورا ویک ہے جس میں آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ ان میسیجز کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم